ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی اور میری آواز سننے والی باپردہ ماؤں بہنوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ مولانا جاوید صاحب اور ان کے بیٹے مولانا نعمان صاحب کی وساطت سے، بھائی شاہد صدیق صاحب اور ان حضرات کی معاونت سے یہ خوبصورت پروگرام اور محفل سجائی گئی، اور مجھے بھی یہ سعادت مل رہی ہے کہ دین کی نسبت سے سفر بھی ہوا، دین کی نسبت سے ملاقات بھی ہوئی، اور دین کی نسبت سے بات کا موقع بھی مل رہا ہے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اخلاص اور للہیت ہوگا تو چھوٹی سی مجلس بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کی رضا نہیں ہوگی، بہت بڑا پروگرام ہوگا، اسٹیڈیم کھچا کچ بھرا ہوگا، کوریج بھی اچھی ملے گی، مجمع بھی لاکھوں میں ہو، لیکن مقصود نام و نمود ہو، ریا ہو، دکھلاوا ہو، پبلسٹی ہو، تو ثواب تو درکنار وبال کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے تو اپنی نیت کو ٹٹولنا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل سے پہلے بھی اپنی نیت کو ٹٹولو، ویریفائی کرو، اس کو جانچو، اس کی اسکریننگ کرو، یہ عمل میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اور عمل کے دوران بھی دل پر توجہ ڈالو کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے، اور عمل کرنے کے بعد بھی اس کو ریویو کرو، ری چیک کرو۔ حدیث پاک میں آیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہیں، نیت پہلے ہوتی ہے، اور پھر فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، آپ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ میں سے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے سنا ہے؟ جی، تبلیغی جماعت کے بانی ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے۔ جب انہوں نے میوات میں یہ تبلیغ کا کام شروع کیا، اس وقت دہلی بھی، بمبئی بھی، لکھنؤ بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، ان کے پاس ریڈیو نہیں تھا،
ٹی وی نہیں تھا، سیٹلائٹ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، واٹس اپ نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، انسٹا اور ٹویٹر نہیں تھے، اخبار نہیں تھا، کمیونیکیشنز کے آلات نہیں تھے، ان کے پاس پوسٹر نہیں تھے، افراد نہیں تھے، وسائل نہیں تھے۔ آج پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، خشکی میں، سمندر میں آپ کو دعوت اور تبلیغ کی نقل و حرکت نظر آئے گی۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ اخلاص اور للہیت۔ آپ میں سے دیوبند کا نام کس کس نے سنا ہے؟ سب نے سنا ہوگا۔ ابھی میرے بھائی بڑا اچھا تعارف کرا رہے تھے۔ دیوبند بھی چھوٹا سا گاؤں تھا، ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد تھا، ایک شاگرد تھا، کوئی اخبار نہیں، کوئی رسالہ نہیں، کوئی پمفلٹ نہیں، کوئی پوسٹر نہیں، کوئی اسٹیکر نہیں، کوئی پینافلیکس نہیں، کوئی ریڈیو نہیں، کوئی ٹی وی نہیں، کوئی کمیونیکیشن کے آلات نہیں، کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، وسائل نہیں۔ لیکن پوری دنیا میں چلے جائے، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، خشکی میں اور سمندر میں آپ کو پوری دنیا میں ایسا نہیں ملے گا۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان دینے والا کوئی نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کرانے والا کوئی نہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں پڑھانے والا کوئی نہیں، جنازہ تیار ہے پڑھانے والا کوئی نہیں، رمضان آ گیا تراویح میں قرآن سنانے والا کوئی نہیں، میراث کا مسئلہ ہے بتانے والا کوئی نہیں، طلاق کا مسئلہ ہے بتانے والا کوئی نہیں۔ مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، عظمت صحابہ کے ڈنکے بج رہے ہیں، وحدانیت کے نعرے لگ رہے ہیں، ناموس رسالت پہ پہرا دینے والے موجود ہیں، سروں پر عمامے ہیں، چہروں پر داڑیاں ہیں۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص اور للہیت۔ آج یہ چیز ختم ہو گئی۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ سے ڈائریکٹ لینے کا ذریعہ ہے، یہ آن لائن ہونا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آپ کے پاس جیز ہیں، ٹیلی نور ہیں، زونگ ہیں، یو فون ہے، کبھی ایمرجنسی ہوتی ہے، کبھی نیٹ ورکنگ پرابلم ہوتی ہے، کبھی سگنل پورے نہیں ہوتے، کبھی پیکج ختم ہو جاتا ہے، آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کسی سے فون پر بات کرتے ہو، آپ 11 نمبر ملاتے ہو، 4 کوڈ کے اور 7 ڈیجٹ، کوئی 11 کے بجائے 5 نمبر ملائے، رابطہ ہوگا، 6 نمبر ملائے، 7 ملائے، 1 نمبر بھی کم ہوگا، رابطہ نہیں ہوگا، 1 نمبر بھی غلط ہوگا، رابطہ نہیں ہوگا، کوڈ آگے پیچھے ہوگا، رابطہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنی ذات سے آن لائن ہونے کے لیے 5 نمبر دیے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تمہیں اللہ کی ذات سے آن لائن ہونا ہے، یہ 5 نمبر ڈائل کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے۔ آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے اور اللہ کی ذات سے آن لائن ہو گئے۔ اب ایک دفعہ جو اللہ کی ذات سے آن لائن ہو گیا، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، سیلاب ہو، زلزلے ہو، قدرتی آفات ہو، مصائب ہو، آلام ہو، بلیات ہو، پریشانی ہو، حالات کیسے ہو، ایمرجنسی ہو، لاک ڈاؤن ہو، آپ مجھے بتائیں اسٹرائک ہو، کوئی اس تعلق کو توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتا۔ لیکن یہی نماز نیت دکھلاوا ہے۔ فرمایا فقط اشرکا، ثواب تو دور کی بات، اس نے شرک کیا۔ جو عبادت اللہ کو دکھانی تھی یہ لوگوں کو دکھا رہا ہے۔
من صام یرائی فقط اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے شرک کیا. من تصدق یرائی، صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا. اس لیے سب سے پہلے ہم نے اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے، نیتوں کو ٹٹولنا ہے. اخلاص اور للہیت کے ساتھ ایک سجدہ بھی نجات کے لیے کافی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات. تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سیرت کا عنوان بہت مقدس ہے. سیرت پر پروگرام کرنا بہت بڑی سعادت ہے. سیرت پر بیان کرنا اور سیرت کا بیان سننا یہ نجات کا ذریعہ ہے. میں ساتھیوں کو کہتا ہوں، بھائی ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے. یہ قرآن جو الماری میں ہے قرآن صامت ہے، خاموش قرآن. اور وہ قرآن جو آمنہ کے لال کی صورت میں آیا وہ قرآن ناطق تھا، بولتا ہوا قرآن. اسی لیے علماء نے لکھا وہ وحی مطلوب تھی جس کی تلاوت ہوتی ہے، یہ وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی. وہ جو قرآن ہے اس کا کوئی کنارہ ہے، اس کی کوئی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم القول الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ فمن ابتغى الہدایت فی غیری اذلہ اللہ حبل اللہ المتین الذکر الحکیم الصراط المستقیم لا تزیغ به الاہواء لا تلتبس به الالسنہ لا یشبع منه العلماء لا يخلق عن كثرة الرد لا ينقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق من عمل به أجر من حكم به عدل من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. یہ وہ کتاب ہے جس میں پہلے والوں کے حالات بھی ہے، بعد والوں کی خبریں بھی ہیں، درمیان والوں کے فیصلے بھی ہیں. یہ فیصلہ کن کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں. جو متکبر اسے چھوڑے گا اللہ اسے ہلاک کر دیں گے. جو قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دیں گے. یہ اللہ کی مضبوط رسی، یہ ذکر حکیم، یہ صراط مستقیم، اس کے پیچھے چلنے والوں کے خواہشات میں کجی پیدا نہیں ہوتی، زبانوں میں اشتباہ پیدا نہیں ہوتا، طبیعت میں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی، عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے. یہی وہ کتاب ہے جس کو سننے کے بعد جنات بے ساختہ پکار اٹھے ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا جو رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، سکون کی طرف، اطمینان کی طرف، خوشحالی کی طرف، کامیابی کی طرف، آسودگی کی طرف، پروسپیرٹی کی طرف دعوت دیتا ہے. جو قرآن پر ایمان لائے گا وہ سچ بولے گا، جو قرآن پر عمل کرے گا اسے اجر ملے گا، جو قرآن کو دستور منشور بنا کر فیصلے کرے گا، انصاف کے فیصلے کرے گا، جو قرآن کی دعوت دے گا اس کو صراط مستقیم مل جائے گا. تو بھائی اس قرآن کے عجائبات ختم ہو سکتے؟ 1444 سال سے تفاسیر لوگ لکھ رہے ہیں، نکات آ رہے ہیں، حقائق کھل رہے ہیں. علوم اور معارف کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. جس طرح اس قرآن کے علوم لامتناہی ہے اسی طرح نبی کی سیرت بھی لامتناہی ہے.